واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 8 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ بہت مختصر تفسیر ہوگی کیونکہ جمعہ کا خطبہ بھی آپ لوگوں نے سنا، تراویح بھی لمبی آپ نے پڑھی۔ چند اہم آیتوں کی کچھ مختصر تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا یہ 8واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتلائیں۔ اس پارے میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ امت محمدیہ سے پہلے جتنے امتیں آئیں ان امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر نہیں تھی، خاص کرم کی نظر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ بہت سارے انعامات، بہت سارے اکرامات، عزتیں امت محمدیہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس میں سے ایک انعام اس پارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ انعام یہ ہے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا اللہ اس کو دیں گے۔ پچھلی امتوں میں سے کسی کو یہ آفر نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ، اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا فلہ 10 امثالہا، تو 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر کے دیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت اور کامل رحمت کیا ہے؟ ومن جاء بالسیئہ، کوئی آدمی ایک برائی کرے گا فلا یجزا الا مثلہا، ایک برائی کا ہی اس کو گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی ایک کریں گے تو 10 گنا اور برائی ایک کریں گے تو ایک ہی برائی۔ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایت ہے، خصوصی کرم ہے۔ پچھلے امتوں کے اوپر یہ نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دوسرے مخلوقات سے امتیاز کیا، الگ کیا، عزت بخشا۔ عزت کیا ہے؟ انسان لباس پہنتا ہے، دوسرے مخلوقات یہ جانور وغیرہ لباس نہیں پہنتے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، خاص کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ یہ لباس تم کو کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ لباس کے ذریعے سے انسان بڑا خوبصورت رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اعزاز ہے۔ دوسرے مخلوقات سے اللہ نے ہم کو الگ کیا اور ہم کو کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ شیطان سے رہا نہیں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اے بنی آدم تم جتن رہو شیطان سے، اس کے فتنوں سے بچ کر کے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ تمہارے ماں کو ہم نے کپڑے پہنایا تھا تو شیطان سے رہا نہیں گیا، شیطان نے کپڑے اتروا دیے آدم اور حوا کے، اور وہ اسی دھن میں پڑا ہوا ہے کہ تم کو بھی وہ ننگا کر دے، تمہارے کپڑے بھی وہ اتار دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات کو ماننے سے انکار کیا، کیونکہ شیطان کی اتباع جو کرتا ہے شیطان اس کو ننگا بنا کر چھوڑتا ہے۔ آج جو فحش اور بے حیائی دنیا میں جو دیکھی جاتی ہے یہ شیطان کے کرتوت ہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم ننگے ہو جائیں۔ اب یہ ننگا ناچ جو ناچا جا رہا ہے تو یہ شیطان ہی کی کرتوت ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ سب کو ننگا کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اچھا لباس پہن کر مسجد کو آؤ۔ مشرکین اور عیسائی یہ روحانیت کو امپروو کرنے کے نام پر گندے لباس پہن کر کے عبادت خانے میں آتے تھے، گندے لباس۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، صوفی حضرات کو، وہ پانی بھی نہیں نہاتے سیدھا اور بالکل گندے لباس پہنتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسا ہے کہ جن کا لباس جتنا گندا ہو ان کی عزت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ گندے لباس پہنتے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اتنا محو ہے عبادت میں کہ کپڑوں پر بھی دماغ جاتا نہیں ہے، توجہ کپڑوں پر بھی نہیں ہے۔ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے انداز میں اللہ نے جو صلاحیت، جو استطاعت ہمیں دی ہے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اچھا رہنا چاہیے، ہمیشہ پانی نہانا چاہیے، سب اچھے سے رہنا چاہیے۔ خاص کر مسجد کو جب آئیں تو بن سور کر کے آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد،
اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت جب تم آتے ہو مسجد کو تو بند سور کر آؤ، اچھے انداز میں آؤ، خوبصورت انداز میں آؤ۔ چنانچہ یہ مسجدوں کے اندر جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں یہ زینت نہیں ہے۔ آپ بولیں، صحیح بولیں، جس بچے کی نئی شادی ہو یہ ٹوپی پہن کر سسرال جائے گا؟ سسرال جانا پسند کرے گا وہ ٹوپی پہن کر؟ کتنا عیب اس کو ہوگا، کتنی میلی ہوگی وہ ٹوپی، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے وہ ٹوپی ڈال کر کے، اور نماز ہوتے ہی نکال کر کے رکھ کر چلا گیا۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ پاکیزہ چیز جو ہمارے پاس اچھی ہے اس کو اچھے انداز میں رکھ کر کے پہنے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بات بتلائی، بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی پاروں کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ انسان اس دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان سب کا صلہ اور جزا قیامت کے روز اس کو ملے گا۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کرنا حق ہے لوگوں، اس دن وزن کرنا حق ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تولیں گے، ماپیں گے نہیں۔ تولنے میں ماپنے میں بہت فرق ہے۔ تولنے سے ماپنے سے اگر کوئی چیز زیادہ ہو ماپیں گے تو زیادتی شمار ہوگی، لیکن تولنے سے کوئی چیز وزن ہو تو تولنے پر اس کو زیادہ ملے گا۔ تو عبادات ماپے نہیں جائیں گے، عبادات تولے جائیں گے۔ اب ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز پڑھا ہے تو ایک ہی نماز تولی جائے گی۔ انسان بہت ساری نمازیں پڑھا ہے، کاؤنٹ اگر کریں گے تو 1000 نمازیں زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گا، ماپے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ اخلاص عمل میں رہے گا وہ عمل اتنا وزن رہے گا۔ جتنا زیادہ ایک ہی 2 رکعت ہی نماز پڑھیں، پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو یہ وزن میں بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماپیں گے نہیں، تولیں گے، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انسان عمل کرتا ہے وہ عمل اتنا وزندار ہوتا ہے، اتنا وزن ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ عمل کرنا نہیں ہے، چھوٹا ہی عمل کرنا ہے، لیکن وہ عمل اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ جس کام سے رکو بولے وہ کام کرتا ہے، تو بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا نقصان اس بارے میں بتلایا، انسان کی عقل، اس کا دل اور اس کا دماغ یہ سب بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پیش کی جائیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ نقصان ہے کس کا؟ گنہگار کا۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہم سزا دے دیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ہم نے مہر لگا دیا، اب سنتے نہیں ہیں۔ دیکھو سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہر ہے اس آدمی کے لیے جو گنہگار ہوتا ہے۔ تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ عقل، دل اور دماغ اس کا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید کو جب تلاوت ہو رہا ہو قرآن پاک، صرف خاموشی سے اگر کوئی آدمی سنتا ہے اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ خاموشی سے قرآن سننے پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ تو بتائیں جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے کتنے انعامات رکھا ہوگا۔ صرف سننے پر یہ ہے کہ اللہ کا رحم انسان کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے رحم جیسا کسی کا رحم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ جب رحم کرنے پر اتر آئے تو بہت بڑا رحیم ہے، رحمان ہے۔ صرف قرآن پاک کے سننے پر اللہ رحم کرتے ہیں، تو عمل کرنے پر، غور و فکر کرنے پر تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہوں گی اور کتنے انعامات ہوں گے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہ رحم اللہ تعالیٰ کا قرآن کو سننے پر ملتا ہے۔ تو اس کے بعد سے قرآن پاک کے اوپر جتنا ہم کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہم پر اتنے ہوتے رہیں گے، یاد رکھیں۔ اللہ کے انعامات اگر ہم لینا ہے تو قرآن پاک کی خدمت کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو پڑھائیں، ایسے پڑھانے والوں کی مدد کریں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کو پانے کے ذرائع ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کی روشنی جو آدمی پاتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو حق سے محروم ہوتا ہے وہ آدمی مردے کے مانند ہے۔ اس بارے میں بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو، کاموں کو حرام قرار دیا۔ پہلے یہ کہا کہ شرک حرام ہے،
اس کے بعد کہا کہ والدین سے بدسلوکی حرام ہے، اس کے بعد کہا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا حرام ہے، اس کے بعد کہا کہ چھپ کر کے یا کھلا گناہ کرو یہ حرام ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، یتیم کا ماحول ناحق کھانا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، انصاف نہ کرنا حرام ہے، اور عہد شکنی کرنا یہ حرام ہے۔ عہد کو کرنے کے بعد عہد کو توڑ دینا، اللہ سے عہد کیا عبادت کریں گے اللہ، ہم عہد کو توڑ دیا عبادت نہیں کر رہے، بندوں سے کچھ عہد کیے یا اپنے آپ پر کچھ عہد کیے تب توڑ دیا انسان اپنے آپ کے عہد کو، تو یہ عہد شکنی حرام ہے۔ عہد کو کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ جنت کی خوبصورتی کیا ہے۔ جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو بھی آدمی جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے پر کھڑا کریں گے، اس کے دل سے کینہ، کپٹ، کدورت، عداوت یہ سب نکال کر کے پاک صاف کر کے اس کو جنت کے اندر بھیجیں گے۔ تو جنت میں جتنے جنتی ہیں اہل جنت، ان کے دلوں سے کڑاپا نکال دیا جائے گا، کسی کے اوپر وہ جلیں گے نہیں، کسی کے اوپر کڑیں گے نہیں، حسد نہیں کریں گے، کینہ ان کے دل میں نہیں ہوگا، سب مل کر کے رہیں گے۔ یہ جنت کی خوبصورتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت نما بنے، جنت جیسا بنے، ہمارا معاشرہ جنت جیسا بنے، اللہ کے لیے بھائیوں اور بہنوں کی دل سے کینہ، کپٹ، عداوت نکال دیں۔ کوئی آدمی کسی بھائی کے تعلق سے کینہ رکھا، کدورت رکھا، دشمنی رکھا، تو جس کے تعلق سے اس نے دشمنی رکھا اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ غلیظ سینہ ہے، گندا سینہ ہے، یعنی دل کے اندر کینہ رکھ کر کے جینا صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنت نما ہم بنا سکتے ہیں اپنے گھرانے کو، دل کے اندر سے کینہ نکال دے، کڑاپا نکال دے، سب بھائی بھائی مل کر کے بن کر کے رہے، کتنی اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کے قصے بیان فرمائے اور ان کے عذابات کے قصے بھی بیان فرمائے کہ ان قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے عذابات ان پر آئے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے اس بارے میں کہا کہ حق اور باطل کا معیار دلائل ہے، لوگوں کی کثرت نہیں ہے۔ لوگ کسی چیز پر زیادہ عمل کر رہے ہوں تو وہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث اگر کسی ایک مسئلے کے اندر ثابت ہوتے ہیں تو وہی حق ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ زمین میں زیادتی کی پیروی کریں گے تو یہ زیادتی آپ کو گمراہ کر دے گی۔ اس لیے کبھی بھی حق جو ہے، زیادتی حق کا معیار کبھی نہیں بنی۔ دنیا کے اندر شیطان کی بات ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ کیا شیطان کا راستہ صحیح ہے؟ شیطان کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو زیادتی عام طور پر زیادتی غلط ہی رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے دنیا میں ہمیشہ بہت کم رہے ہیں، بہت چھوٹے، بہت کم رہے ہیں۔ تو زیادتی کو دیکھ کر کے وہ لوگ اتنے لوگ ہیں عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ سمجھنا یہ غلط ہے۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا مومن کی زندگی کس کے لیے؟ اب بولتے کہ ہم جو جیتے ہیں فلاں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں، ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہمارا جینا، ہمارا رہنا، ہماری عبادت، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب مالک تیرے لیے ہے۔ اللہ جلاتا ہے تو ہم جیتے ہیں، اللہ موت دے گا تو ہم مر جائیں گے۔ جب تک اللہ جلاتا ہے ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داریاں ڈالا ہے، ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ مالک اگر بلا لے گا تو چلے جائیں گے۔ یہ انسان کی زندگی کا محور اور اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ فلاں کے لیے جینا، فلاں کے لیے، یہ آرزو کے لیے، وہ آرزو کے لیے، دنیا میں یہ کمانا، یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ مقصد جینا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ جلا رہا ہے، ہم جی رہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بولنے لگوایا، اے نبی کہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری عبادتیں سب اللہ کے لیے۔ تو انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی رہتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی، اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک